تو بیک لاگ تو ہوگا، پائل اپ ہوگا. کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور پھر ذرا ٹائمنگ دیکھیے گا کس قدر بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے 4 ایڈ ہاک ججز کا کیا ہے، کیونکہ 8-5 کی نسبت تھی سپریم کورٹ میں. اب 8-5 کو یہ 8-9 یعنی 9-8 کرنے کے لیے 4 ججز کی ضرورت پڑی ہے. کبھی آج تک نہیں ہوا ہے. ایک آدھا جج ہوتا ہے ایڈ ہاک. میں جب اٹارنی جنرل تھا تو اسی طرح ایک اس وقت کے چیف جسٹس نے ایڈ ہاک جج کے لیے کیا تھا. میرے پاس رائے کے لیے آیا تھا. میں نے اس رائے کو ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان مسترد کیا تھا کہ یہ جو بوجھ آپ ڈالنے جا رہے ہیں ایکسچیکر کے اوپر، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اگر چیف جسٹس اپنے من پسند شخص کو جو ہے ایڈ ہاک جج بنا کر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک سینئر ترین جج، سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کا، اب جونیئر ترین جج بن کے بیٹھنے پر اس نے جو ہے وہ قبول تو کر لیا ہے، یعنی اس نے اپنی رضو ظاہر کر دیا ہے. وہ یہ حیرت کی بات ہے. ایک طرف تو آپ سینئر موسٹ جج ہو اور آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہو. جب چیف جسٹس صاحب باہر گئے، بیرون ملک گئے، تو آپ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، اور اب آپ نے ایڈ ہاک جج کی اسامی قبول کر لی یا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ جونیئر ترین جج بن کے بیٹھیں گے. اور پھر باوجود ان کی صحت بھی ان کو اجازت نہیں دیتی ہے. وہ علالت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ جو جج صاحب نے اپنے آپ کو آفر کی ہے، وہ سوائے اس کے کہ اس کاوش کو، اس 13 جج کے، اس 8 ججز کے بڑے واضح فیصلے کو جو ہے اوور ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون چھپا کرتے تھے ایڈ ہاک ججز اوور رول دی پرماننٹ ججز. یہ آپ کی نظر میں ہوگا کہ اخباروں میں آیا تھا، اور وہ فیصلے کسی نے نہیں مانے تھے جب وہ فیصلے کیے تھے، اور وہ تباہی کی طرف ہی ملک کو لے کر گئے تھے. اس نے کوئی جو ہے استحکام پیدا نہیں کیا تھا، نہ نظام عدل میں اور نہ ہی ملک کی جو ہے گورننس میں کوئی استحکام پیدا کیا تھا. سو میرے خیال میں حکومت کو اب بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ حکومت نے 4 وہ جو ماشاءاللہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے آ کے 1 منٹ نہیں لگایا، دوسرے ہی دن آ کر انہوں نے آ کے فرما دیا. اور دیکھیں کس کس کو سزا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کے ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں گے اور ان کے خلاف پرچے درج کروائیں گے، عبرتناک ان کو سزائیں دیں گے. 1 کروڑ ہمارا پاکستانیز اوورسیز ہے، 1 کروڑ پاکستانی. اس کے ساتھ اس قسم کا جو ہمارے ریمیٹنسز بھیج کر ہماری معیشت کو چلاتا ہے، اس کو یہ دھمکی دی گئی ہے انہوں نے کہ ہم تمہارے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں گے اور ہم تمہاری جو ہے پرچے بھی قائم کر کے تمہیں پابا سلاسل کریں گے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ ملک کی دوستی ہے یا دشمنی ہے جس نے بھی کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نظر ثانی کریں گے. کریں نظر ثانی، بھلا، بالکل ویلکم، موسٹ ویلکم. آپ کا ایک آئینی حق ہے، آرٹیکل 188 میں کیجئے گا. وہی جج سنیں گے جن ججوں نے پہلے کیا ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل 184(3) کا کیس نہیں ہے، یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ آیا تھا. وہی جج سنیں گے. لے جائیں آپ ریویو، یہ آپ کا حق ہے. لیکن آگے ذرا دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 6 میں چیئرمین عمران خان صاحب کو اور علوی صاحب کو، صدر کو، اور اسد کیسر کو کریں گے. او بھائی کس کھاتے میں کرو گے؟ اگر سوری اسد کیسر نہیں، وہ سوری صاحب نے ایک انٹرپریٹیشن کی اور جو ثابت ہوئی کہ درست ہے، اس لیے کہ سائفر کیس کو ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا